جناب ہمارے بھائی برادر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، وہ وائس چیئرمین ہیں تحریک تحفظ پاکستان کے، فارملی یہاں موجود ہیں، اور ہم نے بہرحال ہم ایک دوسرے کو ویلکم ہی کہتے ہیں، تو یہ خوشی ہے اور ماشاءاللہ بہترین شخصیت ہے۔ بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، میں صرف ایک دو باتیں کہتا ہوں۔ دیکھیں، سوئی میں گیس نکلی، پورے پاکستان میں لوگوں تک گیس پہنچ گئی، لیکن سوئی کے لوگوں کو نہیں ملی، بلوچستان کے لوگوں کو نہیں ملی۔ یہ استحصال تھا، یہ ظلم تھا وہاں کے لوگوں پر۔ لوگوں کا اعتبار اپنے سسٹم پر نہیں ہے، حتیٰ آئین میں دیے گئے حقوق بھی ہمیں نہیں مل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ عوام کا جو ٹرسٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے سسٹم کے اوپر، اور ان لوگوں کے اوپر جو سسٹم چلا رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم پھر کہتے ہیں کہ آئین کی ریسٹوریشن ہونی چاہیے، اور جتنے مسنگ پرسنز ہیں ان سب کو عدالتوں میں پیش کرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے خدا نہ خواستہ کوئی جرم انجام دیا تو عدالتیں سزا دو، کورٹ میں لانا چاہیے۔ یہ پریکٹس ڈرٹی ختم کرنی چاہیے کہ 10 سال 12 سال 15 سال سے لوگ مسنگ ہیں اور پتہ نہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، شروع میں جب وہ مسنگ ہوئے تو کہا جاتا تھا کہ ہفتے بعد آ جائیں گے، اہم لوگ کہتے تھے 2 ہفتے بعد آ جائیں گے، 3 ہفتے بعد آ جائیں گے، اور پھر سال گزر گئے۔ لہذا پاکستان کو ایک ہی چیز بچا سکتی ہے، آئین کی سپریمیسی، رول آف لا، پارلیمنٹ کو سپریم کیا جائے، عوام جن کو منتخب کریں وہ عوام کے اصلی نمائندے وہاں ہوں۔ آج جو بجٹ بنا ہے، اگر عوام کے اصلی نمائندے وہاں ہوتے یہ بجٹ نہیں بن سکتا تھا۔ گویا انہوں نے بجٹ بنایا جن کو پرواہ نہیں ہے اپنے عوام کی۔ بدترین بجٹ پاکستان کی تاریخ کا، عوام کش، غریب کش بجٹ پاکستان کی تاریخ کا، ایک بم کی طرح ان کے سروں پر پڑا ہے۔ اس بجٹ سے مہنگائی مزید بڑھے گی، غربت بھی بڑھے گی۔ مہنگائی بڑھے گی، حتماً غربت بڑھے گی۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ مہنگائی بڑھے اور غربت نہ بڑھے۔ انفلیشن بڑھے گا، افراط زر بڑھے گی، مشکلات پیدا ہوں گی۔ اگر عوام کے الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں، جب پارلیمنٹ کی عزت اور آبرو ہی نہیں ہے، اسی پارلیمنٹ سے لوگوں کو اٹھایا گیا رات کو۔ کسٹوڈین آف پارلیمنٹ جناب اسپیکر صاحب جو ہیں، ایک کمیٹی بنی تھی، آج تک کسی کو بتایا کہ کس نے اٹھایا تھا اور کیوں اٹھایا تھا، اور پارلیمنٹ کی جو تقدس ہے حرمت کس نے پامال کی اور کیوں کی۔ جب پارلیمنٹ اپنا تقدس کھو بیٹھتی، اس کا مطلب ہے کہ ریلیونٹ کوئی فائدہ نہیں۔ پھر یہاں سے جو بھی ترامیم اب کریں گے، جو بھی بل بنائیں گے، یہ پاکستان کے عوام اس کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں، ان ترامیم کو بھی اور ان بلوں کو بھی، جو عوام کے فائدے میں نہیں ہے بلکہ ایلیٹ لوگوں کے، جو ہماری ایلیٹ کیا کہتے ہیں کہ لوگ ہیں، ان کے فائدے میں۔ اس لیے پاکستان کے عوام کا ہے، اور پاکستان کے عوام جس سسٹم پر اعتماد نہیں کرتے وہ انلیگل اور انلیجٹیمیٹ ہے، اور ان حکمرانوں کو جو ہم پر مسلط ہیں 547 کے ذریعے الیکشن لوٹ کر رہے ہیں، ان کو ہم پر حق کی حکومت نہیں ہے۔ جس کرسی پر بیٹھے ہیں یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے اور انلیجٹیمیٹ ہے۔ جو بھی تصرف کر رہے ہیں یہ مجرمانہ تصرف ہے، یہ جوابدہ ہے عوام کی بات، عوام اور آئین اور قانون کی جو عدالت میں۔ آپ نے کہہ دیا ہے قرآن اور سنت سپریم ہے، حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے، تو آپ کے آئین میں کیا ہو گیا کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی یہ حکومت امانت کے طور پر کن کو ملے گی؟ جن کو پاکستان کے عوام منتخب کریں گے، جو شرائط ہے آرٹیکل ڈفرینٹ کے اندر۔ تو یہ تو پاکستان کے منتخب حکمران ہی نہیں ہے عوام کے، انہوں نے اقتدار پر ڈاکہ ڈالا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے اقتدار کے اوپر، پھر بیت المال کے قبضے میں عیاشی ہیں۔ اس لیے ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا، عوام ان سے حساب کتاب لیں گے، جتنے یہ تباہی بربادی ہو رہی ہے، جتنی لوٹ مار لگی ہوئی ہے انشاءاللہ۔ لہٰذا ہم سب مل کر پاکستان کے عوام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم ان کے حقوق کی جنگ لڑیں گے عوام کے سنگ۔ یہ جو کوئی بھی جدوجہد عوام کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی۔ ہم اپنے آپ کو پہلے پیش کریں گے، ہم سختیاں پہلے برداشت کریں گے، مشکلات پہلے جی لیں گے۔ ہم اپنے آپ کو عوام کو اپنے پر فدا نہیں کریں گے، ہم عوام پر فدا ہوں گے۔ اور عمران خان
پاکستان کے عوام کے دلوں میں رہتا ہے. لہذا وہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ باہر ہے، پاکستان کے عوام اس کے ساتھ ہے. اس کو جیل میں رکھنا یا پاکستان کے عوام کو جیل میں رکھنا ہے. لہذا یہ قابل برداشت نہیں ہے. زندگی چند روزہ ہے. بڑے بڑے فرعون آئے چلے گئے. یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے سمجھتے کہ ہمیشہ رہیں گے، نہیں رہ سکتے ہمیشہ، انہیں چلے جانا ہے. لہذا ہم سارے بلوچستان کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، سندھ کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، KPK کے عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، GB ہے، کشمیر ہے، پنجاب ہے، سرائکی علاقہ ہے. ہم تمام عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے. مزدوروں کی، کسانوں کی، اسٹوڈنٹس کی، جتنے بھی پاکستان کے طبقات ہیں، جو پسا ہوا اور کچلا ہوا طبقہ ہے، سب کے حقوق کی جنگ لڑیں گے انشاءاللہ. اور اس میں ہر مشکل کو، ہر سختی کو سینے سے لگائیں گے، جو مردوں کی طرح. شکریہ.